فلپیوں اس کا 4 باب اور 4 آیت سے اس طرح لکھا ہے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو، تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خداوند قریب ہے۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ پولس رسول نے یہ خط اس وقت لکھا جب وہ قید میں تھا، اور اس کو قید کا خط کہا جاتا ہے، اور اس خط میں خاص طور پر ایک لفظ اس نے بہت استعمال کیا، اور وہ ہے خوشی۔ 8 دفعہ تقریباً اس نے یہ ایک لفظ جو ہے اس پورے خط میں استعمال کیا۔ اور ذرا غور کریں، مطلب اس وقت کی قید اور آج کی قید میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ جہاں پر پولس رسول کو قید کیا جاتا تھا تو یہ عام جیلوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ یہ زیر زمین ہے نا، اور وہ بھی نیچے زمین ہے نا، کچی مٹی، اور اکثر وہ گیلی رہتی تھی، تو ایسے میں انسان بہت زیادہ تکلیف، اور وہاں پر گیلی جگہ پہ سونا یا رہنا یا مسلسل، تو یہ ہے نا، تو یہ ایک انتہائی تکلیف دہ قید تھی۔ آج کے دور کی طرح کی قید نہیں تھی کہ جہاں پر ہے نا پکے کمرے ہیں یا پنکھے لگے ہوئے ہیں یا اس طرح سے، تو ایسا نہیں تھا۔ ذرا غور کریں کہ ایسی حالت میں جب انسان انتہائی تکلیف میں ہے اور ایک ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے اور ہر وقت کی ایک مشکل ہے، ایسے میں بھی جب وہ کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو وہ اپنی خوشی کا بھی اظہار کرتا، کہتا کوئی بات نہیں میں خوش ہوں، اور کلیسیا کو بھی بار بار وہ یہی پیغام دے رہا ہے کہ خوش رہو۔ اب ایک چیز آپ جنرلی دیکھیں، اب فرض کریں کہ بندہ قید میں ہے، باہر سے اس کو کوئی ملنے جا رہا ہے، تو کس کا کام ہے کہ وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، خدا بہتر کرے گا۔ عام جنرل تو یہی ہے کہ جو باہر سے جائے گا ملنے، وہ اس کو کہے گا کہ آپ قید میں ہو لیکن کوئی بات نہیں، حوصلہ رکھو، کوئی نہیں، آزادی مل جائے گی۔ یہاں پہ بالکل الٹا ہو رہا ہے، باہر والے پریشان ہیں، جو قید میں ہے وہ کہتا ہے کہ خوش رہو، کوئی بات نہیں۔ وہ خوش ہے، خود بھی اپنی قید سے بھی خوش ہے، کیونکہ اصل میں اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ قید میں ہوتا تھا تو جس سپاہی کی ڈیوٹی اس پہ لگتی تھی وہ سپاہی کو بھی کلام سناتا رہتا تھا، تو وہ خوش ہے، وہ خوش ہے، اور وہ کہتا ہے ہمارا کلچر ایسا ہے کہ اگر کوئی جیل میں ہے تو ہم جائیں گے، ہم اسے تسلی دیں گے۔ وہ اندر بیٹھ کر باہر والوں کو تسلی دے رہا ہے، اور وہ کہتا ہے خوش رہو، خداوند میں خوش رہو۔ 3 باب کی پہلی آیت میں بھی وہ کہتا ہے کہ غرض میرے بھائیو خداوند میں خوش رہو، تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کچھ دقت نہیں۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں ایک ہی گل کڑی مڑی کری جاندے کی ویلیو، وہ گل دی ویلیو نہیں رہندی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہی بات جب میں بار بار تمہیں کہہ رہا ہوں کہ خوش رہو، تو اس میں مجھے لکھنے میں کچھ دقت نہیں ہے، اور لکھتا ہے کہ اس میں تمہاری حفاظت ہے۔ سب کہتا ہے کہ اگر میں یہ بات بار بار کر رہا ہوں تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، اس میں آپ کی حفاظت ہے۔ اب دیکھیے گا کہ جب ہم اس آیت کو آج اپنے لیے لیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہر وقت خوش رہنا تو بہت مشکل کام ہے، خاص طور پر آج کا جو دور چل رہا ہے، مشکلات ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بچوں کے فیوچر کو لے کر، یا کئی دفعہ خاندانی مسائل کو لے کر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں پریشان کرتی ہیں اور خوشی نہیں ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک پڑھ رہا تھا کہ فرانس میں ایک بہت بڑا رائٹر، اور بڑا اس کا نام، اس نے خودکشی کی، اور خودکشی کرنے سے پہلے وہ گھر سے جب نکلا اس نے پل سے چھلانگ لگائی، اس نے اپنے آپ کو مار لیا۔ اس نے گھر پہ ایک نوٹ لکھ کے گیا، اس نے کہا کہ میں اگر رستے میں کوئی شخص مجھے ہنس کے ملا یا کسی نے مجھے اچھے طریقے سے میرے ساتھ بات کی تو میں ارادہ کینسل کروں گا، لیکن اگر اس دوران کسی نے میرے ساتھ مسکرا کے نہیں دیکھا یا بات نہیں کی تو میں اپنے آپ کو مار لوں گا۔ اور اسے مار لیا اپنے آپ کو، کیونکہ اسے کوئی بھی رستے میں ایسا شخص
نہیں ملا. اس نے دیکھا کہ ہر طرف لوگ پریشان ہیں, ہر طرف لوگ فکروں میں پڑے ہوئے ہیں, اور کوئی اتنا نہیں ہے کہ کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ ہی لے. ہر بندہ پریشان ہے اپنی جگہ پر. آج کے دور میں جب ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہاں بھی صورتحال فرق نہیں ہے, بے شمار پریشانیاں ہیں, بے شمار مشکلات ہیں, اور ہر بندہ اپنی اپنی فکروں میں, اپنی اپنی الجھنوں میں ہے. ایسے میں, ایسے حالات میں خدا کے کلام کے اس حکم پر عمل کرنا کبھی کبھی کافی مشکل لگتا ہے کہ کیسے ہر وقت خوش رہیں. اتنے مسائل ہیں, اتنی پریشانیاں ہیں, تو ہر وقت خوش رہنا تو بڑا مشکل کام ہے. لیکن خدا کے کلام کی بات ہے تو خدا کا کلام ہمیں طریقہ بھی بتاتا ہے نا. یہ کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ ہم اسٹور پہ جائیں سے کہہ جی یا خوش رہنا والی گولیاں دے دو. یہ ایسا نسخہ نہیں ہے. یہ خدا کے کلام کا نسخہ ہے. اور نسخہ کیا ہے, وہ طریقے بھی پولس رسول نے بتائے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ہمیشہ خوش رہ سکتے ہیں. 5ویں آیت میں اس نے ایک چیز کا ذکر کیا, وہ ہے نرم مزاجی. اسے ہم کہتے ہیں کہ پولائٹ, نرمی سے بات کرنے والا. ایک ہوتا ہے ہمیشہ تلخ رہنا, کرخت رہنا, ہے نا. اگر کوئی شخص ہمیشہ کرخت رہتا ہے, تلخ رہتا ہے, تو وہ کبھی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتا. تو خوشی کا ایک جو سیکرٹ ہے, ایک راز ہے, وہ یہ ہے کہ انسان نرم مزاج ہو جائے, پولائٹ. اور کئی دفعہ زندگی ہے, اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں, مشکلات بھی آتی ہیں, ایک دم کوئی نہ کوئی ایسا اچانک چیز ہو جاتی ہے. جو بندہ ٹھنڈے دل و دماغ کا ہے نا, جو نرم مزاج ہے, وہ ایک دم سے ہائپر نہیں ہوتا, وہ ایک دم سے غصے میں نہیں آتا, وہ ایک دم سے ریئیکشن بھی نہیں دیتا. پہلے دیکھتا ہے, صورتحال کو جائزہ لیتا ہے, پھر چاہے کوئی اچھا تاثر دینا ہے یا برا تاثر دینا ہے, یا غصے والا دینا ہے یا پیار والا دینا, تو لیکن وہ پہلے سچویشن کو دیکھتا ہے. وہ ایک دم جذباتی نہیں ہے. تو خدا کے کلام کے مطابق اگر ہم ہر وقت خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنے مزاج پہ, اپنے بہیویئر پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں اپنے بہیویئر کو, اپنے مزاج کو پولائٹ کرنا ہے, نرم کرنا ہے. دوسروں کے ساتھ گفتگو کرتے بھی, معاملات بھی دیکھتے, کسی چیز کے ریئیکشن کے طور پر بھی, جب ہم نرم مزاج ہو جائیں گے, پولائٹ ہو جائیں گے, سوچ سمجھ کے بات کرنے والے ہو جائیں گے, تو یقیناً ہم بھی خوش رہیں گے اور ہماری ذات سے دوسرے لوگ بھی خوش رہیں گے. مثال کی کتاب میں تلخ لہجے پہ یا کرخت لہجے پہ بہت زیادہ بات کی گئی ہے کہ جو تلخ لہجے ہیں وہ ہمیشہ مسائل پیدا کرتے ہیں. ان کئی دفعہ دیکھی تھا, وہ حالانکہ گل عام جی بندہ کرتا ہے, لیکن لہجہ وہ ایڈا تلخ ہوتا ہے تو خام خائی اگلا بندہ غصہ کر جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے شاید میری کوئی انسلٹ کر رہا ہے یا لڑائی کر رہا ہے. حالانکہ وہ نرمی سے بھی بات کرے تو لہجہ جو ہے وہ بہت کاؤنٹ ہوتا ہے. تو خدا کے کلام کے مطابق ہمیں نرمی اپنی ذات میں, اپنی زندگی میں, اپنے مزاج میں نرمی لے کے آنی ہے. کبھی کبھی ہمارے کلچر میں یہ کام چیز پائی جاتی ہے, ہم فلیکسیبل نہیں ہوتے, ہمیں لچک نہیں ہوتی. ایسے کہنا بس ایک باری گل کر چھڑی ہے تو کر چھڑی ہے. کئی دفعہ لوگ اس کو فخر سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے فخر کی بات نہیں ہے اگر ہمیں سچویشن کے مطابق, صورتحال کے مطابق اپنے میں لچک ہمیشہ پیدا کریں. کئی دفعہ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ نہیں جی گل کر چھڑی ہے تھے. وہ خدا کا کلام ہی ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتا. ہماری باتیں تبدیل ہو سکتی ہیں. اگر کوئی چیز نہیں بدل سکتی تو وہ صرف خدا کا کلام ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہمارا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہنے جی کر دیتا ہے تو بدل نہیں سکتا. نہیں, اگر اس میں بوقتی ضرورت, لچک کی ضرورت ہے, اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے, بہتری کی ضرورت ہے, تو ہمیں اس میں بہتری لانی چاہیے. سو یہ ایک بڑا راز ہے خوش رہنے کا کہ اپنے مزاج کو, اپنے بہیویئر کو, اپنی باتوں کو ہم نے اس میں نرمی لے کے آنی ہے. دوسری بات جو ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو. یہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہر وقت کسی نہ کسی بات کی فکر جو ہے وہ ہمارے ذہن میں رہتی ہے. تو یہ بڑا مشکل کام ہے کہ لکھا کسی بات کی فکر نہ کرو. سر 24 گھنٹے لگیاں نہیں ہے نا. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرض کریں شادی گزری ہے, یا ہم اکثر زندگی کا تجربہ ہے, کچھ کام ہوتے ہیں ہم کسی کے سپرد کر دیتے ہیں, سانو پتا ہوتا ہے دیتے بیٹھے ہیں پر پتہ نہیں ہوں کرے گا یا نہیں کرے گا. کچھ ایسے جی ہوں نے کسی جو انہوں نے سپرد کر دینا تو پھر اسی مطمئن سانو پتہ ہی کر لے گا, پھر اسی ادھر بے فکر ہو جانے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ذمہ دار شخص ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنی فکریں
ہے نا, ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾ ਛੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਗਾਮਾ ਬਈ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ تو پھر فکر ساڑی نہیں رہی, پھر خدا دی ٹینشن ہے. اور یہ ایک طریقہ ہے بے فکر ہونے کا یا خوش رہنے کا, کہ پلاننگ کرنا اور چیز ہے, فکر مند ہونا اور چیز ہے. کئی دفعہ ہم اس میں فرق نہیں سمجھ پاتے. آنے والے وقت کے لحاظ سے چیزوں کو پلان کرنا, منصوبہ بندی بنانا کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ حکمت ہے جو خدا نے ہمیں دیا, اور یہ پلاننگ کرنی چاہیے. لیکن ہوگا کیسے, وسائل کہاں سے آئیں گے, اس کے لیے جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم نے اپنی فکریں اپنے اوپر ہی ڈالی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمیں اچھے پلان کرنے ہیں اور پھر بوجھ خدا پہ ڈال دینا. خدا میں پلان یہ ہے, یہ تو نے جو حکمت عقل ہمیں دی ہے اس کے مطابق ہم نے یہ سوچا ہے, ہوگا کیسے, کرنا کیسے ہے, یہ تو نے کرنا ہے. ایسے ہی ہے جیسے ہم نے اپنا کام کسی کے ذمہ لگا دیا اور پھر بے فکر ہو گئے. تو خوش رہنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی فکریں خداوند پر ڈال دیں. مجھے 17 سال ہو گئے ہیں پاسبانی خدمت کرتے ہوئے, اور زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے, بہت مشکلات دیکھی, بہت مخالفت دیکھی, بہت مالی تنگی دیکھی, بے شمار مسائل رہے. لیکن میں نے ہمیشہ ایک چیز اپنی زندگی میں اپنائی ہے, اور یہ بات بتانے کا مقصد اپنی تعریف کرنا نہیں ہے, بلکہ یہ گواہی ہے جو خداوند نے میری زندگی میں قائم کی ہے, کہ جب اپنی فکریں خداوند پر ڈال دیتے ہیں, سمجھ نہیں آتی خدا کہاں کہاں سے ہمارے لیے بندوبست کرتا ہے. میں ایک دن, اسی سال کی بات ہے, تو عید قیامت المسیح سے 2-3 دن پہلے کی بات ہے, تو وہ بچوں کو میں نے شاپنگ جو انہوں نے کرنی تھی کرا دی. تو شام کی عبادت تھی, تو بچوں کو میں نے بٹھایا گاڑی پہ, کچھ پیسے تھے, میں نے پیٹرول ڈلوایا, چلے گئے. اور میرے پاس صرف پاکٹ میں نا 20 روپے تھے ٹوٹلی بچے ہوئے نا. تو میں گیا اور میں نے اس دن ہدیہ 20 روپے ڈالا, اور میں خداوند کے اس دن میں بہت پریشان اس لحاظ سے ہوا کہ کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا اصول بنایا کہ خداوند کو تھوڑا نہیں دینا, کیونکہ جس نے ہمیں بے حساب دیا ہم کیوں تھوڑا گن گن کے اس کو دے دیا ہے. تو میں نا اس دن بڑا فکر مند ہوا کہ عرصے کے بعد ہوا ہے کہ میں نے 20 روپے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھے میرے پاس اس میں. تو میں عبادت میں بیٹھا ہوا, تو میں نے عبادت کے بعد موبائل دیکھا, تو ایک میسج آیا ہوا تھا, ایزی پیسہ کسی نے مجھے بھیجا, ایک مسلم خاندان, اس نے مہینہ پہلے مجھے وعدہ کیا تھا جی ہم نے آپ کو نا دینے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے بھی ان کو کبھی نہیں کہا جی مینوں تسی بھیجو, تسا کیا اتنی کیوں, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے خدا کی توہین ہے کہ میں کسی سے مانگوں نا, کیونکہ میں جس کا مزدور ہوں مجھے اسی نے دینا, میں کیوں کسی سے مانگوں نا. تو عبادت کے بعد میں نے دیکھا, تو وہ انہوں نے مجھے نا 1.5 مہینہ پہلے جو انہوں نے وعدہ, تو بعد میں انہوں نے فون کیا, کہتے ہیں پادری صاحب معذرت سان نہ بھول گیا سی, اسی بیٹھے نا تو سانو ایویں بےچینی لگی کہ پتہ نہیں جویں نا کوئی کام ہے تو سانو یاد نہیں آ رہا, تو سانو اچانک یاد آیا کہ نہیں اساں تو پیسے بھیجنے نے. تو میں مطلب ایک دم خدا کے اس کام پہ حیران ہوا کہ اچھا خدا کو پتہ ہے کہ اس بندے کی یہ ضرورت ہے. اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ 10 دن پہلے بھی بھیج سکتے سن یا 2 دن بعد بھی بھیج سکتے سن, لیکن خدا کو ہماری ضرورتوں کا پتہ ہے اور وہ خود ہماری فکر کرتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ پلاننگ ہمیں کرنی ہے, اچھے منصوبے ضرور بنانے ہیں, چاہے وہ خاندانی زندگی کے ہیں, چاہے پڑھائی کے ہیں, چاہے کوئی اور کاروباری معاملات ہیں, لیکن فکریں خدا پر ڈال. جب خدا پر فکریں ڈالیں گے پھر ہم خوش رہ سکتے ہیں. اگر ہم خود فکر مند رہیں گے تو پھر تو بی پی یا ہائی رہے گا یا لو رہے گا. تو یہ بڑا ایک سیکرٹ ہے. 2 باتیں ابھی تک ہم نے غور کیا. پہلی بات یہ ہے مزاج نرم, اس میں نرمی لے کے آنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی فکریں خداوند پر ڈالیں. اب تیسری بات جو پولس رسول نے یہاں پر بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دعا بھی کرنی ہے تو شکر گزاری کے ساتھ, مانگنا بھی ہے تو شکر کے ساتھ, مطلب منت کرنی ہے اس کی, ہے نا. منت دا ساڈے پنجابی چ لفظ ہے ترلا, جی ترلا بھی خدا دا کرنا ہے تو شکر گزاری دے نال. اور میں سمجھنا کہ اس شکر گزاری ایک بہت بڑا راز ہے خوش رہن دا. عام تسی جرنل چ ویکھ لو, جڑا بندہ ہوئے گا نا شکایت زیادہ کرنے والا, وہ کدی خوش نہیں رہندا. انہوں ہر ایک چیز تو شکایت ہی ہوندی ہے, کدی انہوں جیاں تو شکایت ہے, کدی انہوں چیزاں تو شکایت ہے, وہ ہر وقت
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਵੀ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਗੱਲ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਤੋਕੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਤੋਕੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 7ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਰਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕलेगा, ਲਿਖਿਆ है तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है वो तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। मैं बहुत जोर देना इन्हां चंद सालां तो लोगों दे विच कि अज लोगों की जिंदगी च इत्मीनान कोई नहीं, बेसकूनी है, बेचैनी है। जिन्नी देर तक खुदावंद दा इत्मीनान साडे अंदर नहीं होएगा, और जिहदे अंदर खुदा दा इत्मीनान हुंदा है, उहनूं कोई चीज़ मिल जाए ना मिले, चंगी लभ जाए माड़ी लभ जाए, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਤਮੀਨਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਮੀਨਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੇਸਕੂਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਤਮੀਨਾਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਛੜਿਆ, ਕਹੀਂ ਪਰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੌਲਤਮੰਦ ਸ਼ਖਸ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਤਮੀਨਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਤਮੀਨਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਰਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਿਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਕਰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਲ ਲਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਕੂਨ, ਇਤਮੀਨਾਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਹੋਣ
ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।